قارون کے متعلق ذکر آیا ہے. قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک ایسا مالدار شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْكُنُوزَ، اسے ہم نے بہت خزانے دیے تھے. مَا إِن مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانے کی چابیاں صرف 70 اونٹوں پر رکھی جاتی تھی. چابیاں اور خزانے کتنے ہوں گے؟ جہاں تک نظر جاتی ہے اس کے خزانے تھے، محلات جس میں مال پڑا ہوا تھا. جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر زکوٰۃ بنی اسرائیل پر 25% تھی. اگر ہوتی تمہارے اوپر تو کیا کرتے؟ 25%، 100 میں سے 25 روپے دینے پڑتے. 1 لاکھ روپے میں 25,000 روپے دینے پڑتے. یہاں 2,500 نہیں نکلتے ہیں. اس میں کئی مسئلے پوچھتے ہیں لوگ بچانے کے لیے کہ ابھی اس پر سال نہیں گزرا، اس پر سال نہیں گزرا، کہیں نہ کہیں اس کو چھپاؤ بچاؤ. میاں ہم سے کیا چھپاؤ؟ جس نے دیا ہے اس سے کیا چھپاؤ؟ وہ ہر چیز تمہاری جانتا ہے کہ مال تمہارے پاس کتنا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے. لہذا چوری زکوٰۃ میں نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہے، اس کے حکم میں. مولا فرماتا یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں جنت کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ خود دھوکے میں پڑھ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں. یہ قرآن کی آیات کے مفاہیم ہیں. قارون اب موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں 25% زکوٰۃ. اچھا یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، ان کو 25% جو زکوٰۃ فرض تھی وہ ایسی نہیں، ان کو اللہ نے اتنی نعمتیں بھی تو عطا کی تھی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پوری دنیا میں سب سے افضل بنایا تھا. اور ان کو اللہ فرماتا ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو پورے دنیا میں سب سے افضل بنایا تھا اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو. کیا کیا دیا تھا انہیں رب تعالیٰ معلوم ہے. جنت سے روز کھانا اترتا تھا، روز من و سلوہ، روزانہ جنتی کھانا اترتا. ان کے اگر ناخن بڑھ جاتے، وہ نیت کر کے سو جائیں تو صبح کٹ جاتے تھے، ناخن کاٹنے کی ضرورت نہیں. کپڑے اگر میلے ہو جائیں تو دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ رات کو سو جاتے، صبح ان کے کپڑے دھل جاتے تھے. جب وہ چلتے تھے تو دھوپ بھی نہیں، بادل کا ایک ٹکڑا ہمیشہ ان کے اوپر سایہ بن کر کے چلتا تھا، جہاں وہ جائیں چھاؤں ہی. تو ظاہر سی بات ہے پوری لائف ایئر کنڈیشن ہو تو 25% زکوٰۃ نہ ہو تو اور کیا ہو. ان کو من و سلوہ اتر رہا ہے، اور پھر نعمتیں اتنی کہ نہ کھانا پکانا ہے، نہ کپڑے دھونا ہے، نہ ناخن کاٹنا ہے، نہ بال کاٹنا ہے، کچھ بھی نہیں کام. تو جو مال آیا ہے خرچہ کہاں ہوگا؟ خرچے ہمارے ہیں، ہم کو کپڑے لینے پڑتے ہیں، ہمیں کھانا بنانا پڑتا ہے. ان کا کوئی خرچہ نہیں تھا، اس لیے 25% زکوٰۃ تھی. لیکن قارون کی جب 25% کی بات آئی، بہت مال جا رہا تھا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے لیے اپنے رب سے کہہ کر کے کچھ کم کراؤ، رعایت کراؤ. یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نبیوں کو اللہ نے مختار بنا کر بھیجا ہے، اختیار دے کر بھیجا ہے. وہ اگر مولا سے عرض کریں تو کسی کو مولا تعالیٰ الگ حکم بھی دے سکتا ہے. آپ نے دعا کی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے قارون سے یہ کہنا کہ اس کے لیے ہم نے بہت کم کر دیا زکوٰۃ. 100 میں 25 تھی نا، 100 میں 25 سے گھٹا کر کتنی ہونا چاہیے؟ کنسیشن کوئی بھی کرے، 5% گھٹا دے 20، یا چلے 15% کم 10% دے دو، یا کوئی بہت ہی زیادہ مارکیٹ میں مارجن رکھ کر کے بیچ رہا ہے تو 5% تک آ جائے گا. بھائی 25% تم فائدہ لے رہے ہو، اب 5% لو. اب یہ قارون کو معاف کتنی ہوئی زکوٰۃ معلوم ہے؟ 1000 میں 1 روپیہ دو، 100 میں 1 نہیں، 1000 میں 1 روپیہ دو. خوشی سے تو اس کو پھولے نہیں سمانا چاہیے. اتنی کم ہو گئی، اتنی کم ہو گئی، پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت نیچے آ گئے، 0 پوائنٹ میں آ جائے گا. اب اس نے اس حساب سے جب لگایا خزانوں میں تو
یعنی 1000 میں 1 کے حساب سے جب اس نے حساب کیا تو کئی 100 خزانے اس کے صرف زکات میں جا رہے تھے. کئی خزانے خالی زکات میں نکل رہے تھے. قارون نے نکالا, بہت خزانے جانے لگے, تو اس نے کہا کوئی سستا کام دیکھ لیتے ہیں. مالداروں کی یہی ایک کیفیت ہوتی ہے, اللہ کے نام پر نہیں دے سکتے, لیکن جان بچانے کے لیے کہیں رشوت دینا ہو تو جلدی دے دیں. وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں بھی رشوت دینے کو تیار ہو. اس نے ایک غلیظ قسم کی عورت کو ہائر کیا, فاحشہ تھی, طوائف. اس سے کہا کہ تجھے میں منہ مانگا انعام دوں گا, بس بھرے مجمع میں میں موسیٰ سے کچھ سوال کروں گا زنا کے بارے میں, تو صرف یہ کہہ دینا کہ میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. زنا کی تہمت لگانے کے لیے قارون نے عورت کو ہائر کیا ہے, کرائے پر لیا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے تیار ہوں. کتنے پیسے اس کو دینے کو تیار ہے؟ ادھر زکات نہیں دینا ہے اور ایک فاحشہ کو صرف الزام لگانے کے لیے پیسے دینا ہے. یہ بہتوں کی کیفیت آج بھی ہے میرے عزیزو, آج بھی ہے. بچنے کے لیے کسی کو گرانے کے لیے پیسہ دے دو, کسی کو بھی لاؤ کھڑا کر دو. تو وہ عورت آئی مجمع میں, سارے لوگ بیٹھے تھے, موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تھے, قارون بھی اس میں تھا. کھڑا ہوا پوچھنے لگا, اے اللہ کے نبی, اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا منہ کالا کیا جائے اور رجم کیا جائے, پتھروں سے اسے اتنی بارش کی جائے کہ وہ ہلاک ہو جائے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی حکم تھا. تو قارون کھڑے ہو کر کے کہتا اگر آپ نے کیا تو معاذ اللہ رب العالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا, کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. تو نے نبی کے متعلق سوچا کیسے کہ میں کر سکتا ہوں؟ اللہ نے نبیوں کو پیدائشی معصوم بنایا ہے. وہ گناہ کرنا تو چھوڑو, سوچ بھی نہیں سکتے. ان کے اندر گناہ کرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ نے رکھا ہی نہیں. جو شہوت ہوتی ہے نفس امارہ, یہ نبیوں کو اللہ نے رکھا ہی نہیں. فرشتوں کو اور نبیوں کو اللہ نے اس سے پاک رکھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ قارون جو ہے اس عورت کو کھڑے ہونے کا کہا, کھڑی ہو جا. تو عورت کھڑی ہوئی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتی کانپنا شروع کر دی. نبی کا جلال جیسی جسم پر پڑا تو وہ تھر تھرانے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں کھڑی ہے, کیا کہنا چاہتی ہے؟ قارون اس کو سپورٹ کر رہا تھا, بول بول. تو اس خاتون نے کہا اے مجمع والو سنو, قارون نے مجھے منہ مانگا انعام دینے کی لالچ دی اور یہ کہا کہ میں موسیٰ کو الزام لگاؤں کہ میرے پیٹ میں ان کا بچہ پل رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن قارون نے مجھے پیسے دینے کی بات کہی تھی. یہ اللہ کے نبی ہیں, پاک ہیں. اس نے پورے مجمع میں یہ کہہ دیا, ہمت نہیں ہو سکی. ایک بات یاد رکھیں, بزرگوں نے فرمایا ہے نبی کے دامن پر پیوند تو لگ سکتے ہیں, دھبا نہیں لگتا. اللہ تعالی ہمیشہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے. کوئی کچھ بھی کہے لیکن اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت میں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا یا ارض ابلعی, بلکہ خذ الارض, ابلعی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین پکڑ لے اس کو. قارون, زمین پھٹ گئی. قارون اندر دھسنے لگا. زمین ایسی پھٹی کہ وہ دھستا دھستا اندر چلا گیا. تو جاتے جاتے اس نے پھر یہ جوش غرور جو مال کی لالچ ہوتی ہے, ایک بات یاد رکھیں, میرے آقا نے فرمایا, سچ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ دنیا کا جو حریص ہے قبر کی مٹی اس کے جسم پر پڑنے تک بھی اس کے اندر سے وہ حرص اور لالچ نہیں جاتی. اس وقت تک اس کے اندر وہی طلب تمنا وہی رہتی. کئی ایسے آدھے مردے سوئے ہوئے ہیں اب بھی دنیا میں, یعنی آدھی لاش ہیں, وہ ہل نہیں سکتے ڈل نہیں سکتے, لیکن انہیں اکاؤنٹ پورا چاہیے, کتنا ہے, کہاں ہے, کیا کیا ہے, ساری چیزیں. یہ خوف نہیں ہوتا کہ اب مجھے رب کے ہاں پکڑ کر کے لے جایا جائے گا, میرا وہاں کیا ہوگا. نہیں, یہ ساری چیزیں ان کو اٹھ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے. کئی تو ایسے بوڑھوں کو گلے پہ لا کر کے بیٹے بٹھاتے ہیں دکان پہ, جن کو چلنے کی طاقت نہیں.
आखिरी वक्त है, अल्लाह के हुजूर जाने की कुछ तो तैयारी करनी चाहिए, लेकिन तूले अमल जिसको कहते हैं, यानी लंबी उम्मीद, अभी तो टाइम है, बाद में कर लेंगे, ऐसे कई बूढ़े बगैर तौबा के चले गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कारून धंस रहा था, अब तो तौबा कर लेता, लेकिन उस वक्त उसने क्या कहा, ऐ मूसा, तुम अपनी ताकत के बलबूते मुझे जमीन में धंसा कर मेरे खजानों पर कब्जा करना चाहते हो। तुम्हें असल में माल चाहिए था, इसलिए इतना सब किया तुमने, ये सब मेरे खजाने तुम हड़प लोगे। वो अल्लाह के नबी बेनियाज होते हैं, किसी चीज की उन्हें तलब नहीं होती। आपने हुक्म फरमाया, जमीन रुक जा, ना निकल, इसको गर्दन तक धंसा था, रुक गई, जमीन ने छोड़ दिया, वैसे ही रुका रहा। उसके खजानों की तरफ आपने इशारा फरमाया, ऐ जमीन पहले इन्हें गुबार कर दे, यानी इनमें इसके पूरे खजाने धूल बना दे। ऐसे लगा जैसे कोई बम फटा हो, पूरे के पूरे खजाने रेत में बदल गए। मैं खुद मिस्र में वो देख करके आया हूं, आज भी वो रेत मौजूद है। पूरे के पूरे खजाने ऐसे धंसे कि न उसमें माल, न सोना, न चांदी, न मिट्टी, कुछ नहीं, पूरा रेत बन गए। उस जमाने में उन्होंने डंप किया था उसको, ऐसा कि वो पूरा खाक, राख की तरह की बालू बनी हुई है। उस जगह का नाम ही आज बुहैरे कारून है। मिस्र में, इजिप्ट में, कायरो सिटी से, वहां की कैपिटल सिटी से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर अल फयूम एक शहर है, जहां ये मौजूद है आज भी, बुहैरे कारून। जहां तक देखो सिर्फ यही नजर आता है, ये रेती का समंदर, एक छोटा समंदर बन गया है, जहां इसके खजाने थे पहले। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे धूल बना दिए और उसके बाद फिर कहा, कारून देख ले, तेरे सामने ही तेरे सारे खजाने पलीद हो गए, खाक आलूद हो गए, कुछ नहीं रहा बचा। अब फिर वो रोने धोने लगा। आपने उसकी कुछ न सुनी, बल्कि जमीन, हुक्म फरमाया जमीन को, और जमीन फटी और वो अंदर हमेशा के लिए चला गया। रब तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना कारून कान मिन उम्मी मूसा फबगा अलैहि व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा इज़ क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन। अल्लाह फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा था अपनी कौम से, ऐ लोगों, खुशियों में घमंड न करो, इसलिए कि अल्लाह ताला खुशी से नाचने वाले को पसंद नहीं फरमाता। फरीहीन कहते हैं इतराने वाला, जब कोई चीज आ जाए उसके बाद इतराने वाला। इस वाक़े के बाद आखिरी मेरा मैसेज ये है कि एक दिन के बाद ईद के कपड़े जब तुम्हारे जिस्म पर आ जाएं तो खुशियों में नाचना मत। बाज लोगों की आदत है, बच्चे नौजवान अच्छे उम्दा कपड़े पहनकर, हाथ में कुछ पैसे आ जाएं ईदी, सबसे पहले इसको ले जाकर जुआ खेलें या फिर किसी सिनेमा थिएटर में इसको लगा दें। अल्लाह फरमाता, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, खुशियों में नाचने वालों को अल्लाह हरगिज पसंद नहीं करता। आज मेरे आका की रहमत है कि जमीन नहीं फटती और हम अंदर पूरे के पूरे नहीं जाते, वरना गुनाह हमारे बनी इसराइल से कम नहीं है, उनसे ज्यादा है। ये मेरे आका की रहमत है कि वो मौजूद है हमारे साथ, लेकिन आखिरत का अजाब वो तो बरहक है।